حیرت کدہ سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے چھن چھن چھن۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر جمیل جالبی۔ وہ سردیوں کی ایک تاریک اور بھیانک رات تھی۔ ہوا سائیں سائیں چل رہی تھی۔ گھر کے صحن کا نیم اتنے زور سے ہل رہا تھا کہ جانو اب گرا اب گرا۔ 8 بجے تھے مگر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آدھی رات گزر چکی ہے۔ میں اس زمانے میں 2nd ایئر کا طالب علم تھا۔ زینت فلم 3 دن پہلے شہر کے مشہور سنیما جگت ٹاکیز میں لگی تھی۔ اس پر اتنا رش تھا کہ ٹکٹ ملنا مشکل تھا۔ ہمارے چچا جو سنیما کے بے حد رسیا تھے نامعلوم ٹکٹ کہاں سے اور کیسے لے آئے۔ دفتر سے آتی انہوں نے اعلان کیا کہ آج ہی 2nd شو میں چلنا ہے۔ اس زمانے میں دوسرا شو رات کے 10 ساڑھے 10 بجے شروع ہوتا تھا اور 1-1:30 بجے کے قریب ختم ہوتا تھا۔ گھٹا اور تیز ہوا دیکھ کر ہم سب کے دل بیٹھے جا رہے تھے کہ کہیں بارش نہ ہو جائے اور سنیما کا پروگرام دھرے کا دھرا رہ جائے۔ ہوا یہ کہ 9 بجے کے قریب ہوا رک گئی، بادل چھٹ گئے اور موسم بہتر ہو گیا۔ گھر سے سنیما زیادہ سے زیادہ میل بھر کے فاصلے پر ہوگا۔ کھانا کھا کر ہم سب لوگ پیدل روانہ ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی چلے تھے کہ چچا نے کہا، جمیل میاں بھیا سے بید تو لے آؤ۔ میں بید لینے بھیا کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے چچا بہت بھلکڑ ہیں۔ یہ بید جو میرے باپ کی نشانی ہے میں ان کو نہیں دوں گا۔ میں نے جا کر چچا سے کہا تو وہ بید لینے خود ہی آ گئے اور کہا، بھیا آپ فکر نہ کریں، بید واپس آ جائے گی۔ میں نے ہاں میں ہاں ملائی اور وعدہ کیا کہ میں بھی چلتے وقت چچا کو یاد دلا دوں گا، آپ اطمینان رکھیے، بید واپس آ جائے گی۔ مجبوراً بھیا نے بید چچا کے ہاتھ میں تھما دی اور ہم تیزی سے چلتے ہوئے خاندان کے دوسرے افراد سے آ ملے جو ابھی مسجد تک ہی پہنچے تھے۔ یہ مسجد ہمارے گھر سے کوئی 200 گز کے فاصلے پر ہوگی۔ اس سے 200 گز کے فاصلے پر ایک اندھا کنواں تھا جو بابو کا کنواں کہلاتا تھا۔ مشہور تھا کہ اس میں ایک سر کٹا رہتا ہے جو اندھیری رات میں ایک آدھ مرتبہ کنویں سے نکلتا ہے اور رات گئے محلے کے دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ کنویں کے پیچھے گوروں کا قبرستان تھا اور اس کے بعد گرجا تھا جس کا بڑا دروازہ ٹھنڈی سڑک پر کھلتا تھا۔ جگت سنیما جانے کے لیے بابو کے کنویں کو پار کر کے گرجا کی دیوار کے برابر ایک پتلی سی سڑک پر سے گزرنا پڑتا تھا۔ پھر ایک پلیا آتی تھی جو اس تنگ سڑک کو ٹھنڈی سڑک سے ملا دیتی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے پرانے گھنے درخت لگے تھے۔ جب ہم راستے طے کر کے ٹھنڈی سڑک پر آئے تو محسوس ہوا کہ رات بہت ہو گئی ہے۔ گھنے درختوں نے تاریکی کو اور تاریک کر دیا تھا۔ ہم سب کی رفتار تیز ہو گئی۔ آگے 100 گز کے فاصلے پر سیدھے ہاتھ کی طرف ایک اسکول تھا اور بائیں طرف ایک میدان جو سڑک کی سطح سے تقریباً 8-9 فٹ نیچے تھا۔ یہ نیچا علاقہ یا نشیبی میدان ڈگی کے نام سے مشہور تھا۔ برسات ہوتی تو یہ تالاب بن جاتا، گرمیاں آتی تو گھاس کا قطعہ یا ٹکڑا بن جاتا۔ اس کے جنوب میں کچھ کچے مکانات تھے جن میں گھوسی اور گجر رہتے تھے۔ ان مکانوں میں کہیں کہیں روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ گرجا سے بیگم پل تک سڑک بالکل سیدھی تھی۔ اسکول کے بعد سے دو فرلانگ کے فاصلے پر بجلی کے کھمبے لگے ہوئے تھے۔ بیگم پل پر روشنی زیادہ تھی۔ ایک تو یہاں کئی دکانیں تھیں جن پر گیس کی لالٹینیں جل رہی تھیں اور دوسرے اس پر 2 سنیما واقع تھے جن میں سے ایک جگت ٹاکیز تھا۔ جب ہم سنیما کی 4 دیواری میں داخل ہوئے تو بہت بھیڑ تھی۔ پہلا شو ختم ہو چکا تھا اور دوسرا شو شروع ہونے والا تھا۔ ہم جلدی سے ٹکٹ لے کر اندر داخل ہوئے اور اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ سب سے آخری صف میں ہماری سیٹیں تھیں اور آخری سیٹ بالکل دیوار سے ملی ہوئی تھی۔ چچا اسی سیٹ پر بیٹھ گئے۔
सिनेमा ख़त्म हुआ तो रात का 1:15 बज चुका था। चमाइयाँ लेते, सूं सूं करते और तेज़ तेज़ चलते हम घर पहुँचे और यहाँ पहुँचकर चचा को याद आया कि वो बेत सिनेमा में भूल आए हैं। गज़ब हो गया, उनके पैरों तले की ज़मीन निकल गई। उन्होंने इल्तिजा भरी नज़रों से मेरी तरफ़ देखा और कहा कि जमील मियाँ जल्दी से साइकिल पर चले जाओ और बेद ले आओ। शाबाश। एक तो चचा का रौब, फिर उनका ये एहसान कि उन्होंने हमें सिनेमा दिखाया, और दूसरे ये कि बेद वापस लाने की ज़िम्मेदारी मेरी भी थी। मैंने अच्छा कहा और जल्दी से जीने के नीचे खड़ी साइकिल की तरफ बढ़ा। मैंने अपने भाइयों में से एक से कहा भी कि वो मेरे साथ चले, मगर वो नहायत बेमुरवती से इनकार करके अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने साइकिल उठाई, मगर जैसे ही उस पर सवार हुआ मुझे महसूस हुआ उसका पहिया ज़मीन से लग रहा है। देखा तो पहिए में हवा नहीं थी। मैंने गुस्से में आकर साइकिल को वहीं पटखा और पैदल रवाना हो गया। मस्जिद, बाबू का कुआं, गिरजा, गिरजे की दीवार, ठंडी सड़क, डिग्गी, बेगम का पुल और सिनेमा। मैनेजर साहब अभी मौजूद थे। उनसे कहा वो चचा को जानते थे। एक आदमी उन्होंने मेरे साथ कर दिया। मैं अंदर गया और सीट की तरफ बढ़ा जहाँ चचा बैठे थे। बेद दीवार से लगी तन्हा खड़ी थी। उसे देखकर दम में दम आया और फिर आगे बढ़ा। हवा तेज़ हो गई। चारों तरफ हू का आलम था, ना आदम ना आदमजाद। डिग्गी के करीब आया तो कच्चे मकानों से ढोलक और गाने नाचने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं आगे चला और स्कूल के करीब आया। यहाँ बिजली के खंभे ख़त्म हो जाते थे और तारीकी बढ़ने लगती थी। मुझे यूँ लगा जैसे मैं किसी सुरंग में से गुज़र रहा हूँ। मेरे कदमों की रफ़्तार तेज़ हो गई थी। मैं चाहता था कि ये फ़ासला जिस कदर जल्द तय हो जाए अच्छा है। रात की इस तारीकी में से गुज़रते हुए मुझे हर वो आवाज़ खौफज़दा कर रही थी जो इस लंबी चौड़ी दुनिया में हवा के जुल्म के ख़िलाफ़ उठ रही थी। अभी मैं थोड़ी दूर ही चला हूँगा कि मैंने महसूस किया कि घुंघरुओं की सी आवाज़ मेरे पीछे से आ रही है। छुन 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 छुन। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे घुंघरू किसी पालतू जानवर के पैरों में बंधे हों और उसके चलने से छुन छुन की आवाज़ पैदा हो रही हो। मैंने मुड़कर देखा तो एक बकरी जैसा जानवर मुझसे चंद गज के फासले पर था। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसे देखकर मेरी रफ़्तार खुद ब खुद तेज़ हो गई। मेरी रफ़्तार के साथ उस बकरी नुमा जानवर ने भी अपनी रफ़्तार तेज़ कर दी। मैं ये समझा कि शायद डिग्गी में रहने वाले घूसियों की बकरी है जो खुल गई है और चलते चलते यहाँ सड़क पर आ गई है। अब मैंने महसूस किया कि छुन 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 की ये आवाज़ मेरे करीब आ गई है। उस वक्त मेरा बुरा हाल था। एक एक कदम 100 मन का हो गया था। मैं अपने ख़याल में बहुत तेज़ चल रहा था। डिग्गी से पुलिया का फ़ासला जो पलक झपकते में तय हो जाता था, अब मीलों का फ़ासला मालूम हो रहा था। मैंने अपनी रफ़्तार को और तेज़ कर दिया। बकरी नुमा जानवर ने भी इसी हिसाब से अपनी रफ़्तार को और तेज़ कर दिया। मुझे महसूस हुआ कि ये आवाज़ अब मुझसे बहुत करीब हो गई है। मैं जल्दी से सड़क से हटकर कच्चे में हो गया। आयतुल कुर्सी जो मुझे याद थी उस वक्त पूरी कोशिश के बावजूद याद ना आई। दरूद पढ़ने की कोशिश की, वो भी याद ना रहा। बदहवासी का आलम था। चारों तरफ सन्नाटा, तारीक रात, साए साए करती तेज़ हवा, पीपल के पत्तों का भयानक शोर। अभी मैं कच्चे में 2-4 कदम चला हूँगा कि क्या देखता हूँ, वो बकरी नुमा जानवर जूं जूं की आवाज़ के साथ हवा में उड़ा और मेरे सर पर से गुज़रता जूं जूं करता छन से सड़क पर उतरा। अब वो मेरे सामने था। मैं कच्चे में चल रहा था और वो सड़क पर चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। छुन 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 छुन। अब मैंने देखा कि उसका रंग रात की तरह स्याह है। लंबे लंबे सींग हैं और वो बछड़े के बराबर एक बकरी जैसा जानवर है।
اس کی آنکھیں بلی کی آنکھوں کی طرح اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ وہ برابر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ چن 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 میں ٹھہر گیا۔ وہ چلتا رہا اور جب وہ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر رہ گیا تو پھر زوں کی آواز کے ساتھ ہوا میں اٹھا اور میرے سر پر سے گزرتا چن سے سڑک پر اترا اور پھر چن 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 کرتا میرے پیچھے آنے لگا۔ اب میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی کچے میں چل رہا ہے۔ میں پکی سڑک پر آ گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی سڑک پر آ گیا۔ میں پھر کچے میں آ گیا۔ یہ ذرا سا فاصلہ میرے لیے قیامت کا فاصلہ بن گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں چل رہا تھا، رینگ رہا تھا یا کھڑا تھا۔ اسی اثناء میں وہ پھر زوں کی آواز سے ہوا میں اٹھا اور میرے قریبی چھن سے زمین پر اترا۔ اب اس کا یہ عمل تیز ہو گیا۔ وہ زوں سے اڑتا اور چھن سے اترتا، پھر زوں زوں کرتا اڑتا اور چھن سے اترتا، کبھی پیچھے کبھی آگے۔ میں ایک قدم چلتا تو وہ میرے سامنے ہوتا، میں 2 قدم پیچھے ہٹتا تو وہ میرے پیچھے ہوتا۔ پلیا ابھی 40-50 گز کے فاصلے پر تھی۔ فاصلے کا یہ اندازہ میں آج لگا سکتا ہوں، اس دن تو وہ مجھے 40-50 میل سے بھی زیادہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس بار جب وہ زوں کی آواز سے ہوا میں اٹھا اور چھن سے زمین پر اترا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ دور اترا ہے۔ میں نے سوچا بہتر یہ ہے کہ اپنی ساری قوتوں کو جمع کر کے تیزی سے بھاگنے کی کوشش کی جائے۔ میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا، کلمہ پڑھتا جاتا تھا اور بھاگتا جاتا تھا، بھاگتا جاتا تھا اور کلمہ پڑھتا جاتا تھا۔ اسی اثناء میں پھر زوں کی آواز آئی اور وہ میرے سر سے ہوتا ہوا ایک بار پھر مجھ سے چند گز کے فاصلے پر زمین پر اترا، پھر میری طرف بڑھنے لگا۔ میں بھاگتا رہا، اتنے میں پلیا آ گئی۔ میں جلدی سے اس پر آیا اور گرجا کی دیوار سے لگا بھاگتا ہوا بابو کے کنویں کے پاس آیا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا۔ اتنے میں پھر زوں کی آواز آئی اور وہ میرے سر سے اڑتا ہوا مجھ سے پہلے اس کنویں کے چبوترے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ غائب ہو گیا اور پھر اسی جگہ سے کفن کے لباس میں لپٹا بغیر سر کا ایک آدمی میری طرف آ رہا ہے۔ بابو کا کنواں میرے بائیں طرف تھا۔ میں دائیں کو ہو کر پھر تیزی سے بھاگا۔ میری چیخ نکل گئی۔ میں چیختا جاتا تھا اور بھاگتا جاتا تھا۔ اتنے میں مسجد کے قریب پہنچ گیا۔ مسجد سے میدان اور پھر گھر۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، اندر سے کنڈی لگائی اور جلدی سے لحاف میں دبک گیا۔ جیسا کہ پہلے زمانے کے مکانوں میں ہوتا تھا، میرے کمرے کا دروازہ گھر سے باہر کی طرف بھی کھلتا تھا۔ ہرے رنگ کا چھوٹا سا بلب کمرے میں روشن تھا۔ سامنے میز پر میری کتابیں اور کالج نوٹ بک رکھی تھی۔ میرا سانس پھول رہا تھا، جسم کا سارا خون خشک ہو گیا تھا۔ میں نے لحاف کو سر تک تان لیا۔ کچھ دیر طرح طرح کے ڈراؤنے خیالات مجھے پریشان کرتے رہے اور پھر نامعلوم میں کب سو گیا۔ ابھی سوئے ہوئے مجھے کچھ دیر ہی ہوئی ہوگی کہ اچانک میز پر سے کتاب کے گرنے اور کرسی کے کھینچے جانے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے لحاف منہ پر سے اتارا اور دیکھا کہ ایک لمبے قد کی خاتون گہرے سرخ رنگ کی ساڑی پہنے میری طرف پیٹھ کیے میز پر جھکی ہوئی میری کالج نوٹ بک کے ورق الٹ پلٹ رہی ہے۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ اس قدر جسم کی تو کوئی عورت ہمارے خاندان میں نہیں ہے، اور پھر رات کا میرے کمرے میں آنے کے کیا معنی ہے؟ کچھ دیر وہ اسی طرح جھکی کھڑی رہی، پھر اس نے پینسل سے کاغذ پر کچھ لکھا، لکھ کر کاغذ کو پھاڑا اور طے کر کے اپنے سینے پر رکھ لیا۔ یہ کر کے وہ میری طرف مڑی۔ اسے دیکھ کر میرا دم ہی نکل گیا۔ بیل کی سی آنکھیں، ضرورت سے زیادہ چوڑی پیشانی اور بہت ہی لمبی ناک جو طوطے کی چونچ کی طرح آگے کو مڑی ہوئی تھی، دہانہ سور کی طرح گول اور تنگ۔ اس نے شاید محسوس کیا کہ میں لحاف میں سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ میرے پلنگ کے قریب آئی اور بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑی ہو گئی۔
بہت دیر تک وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ میں دم سادے لحاف میں چپ چاپ لیٹا تھا، نہ آواز نکال سکتا تھا اور نہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میری پٹی سے ہٹی اور میز کی طرف گئی اور کھونٹی پر ٹنگی ہوئی بید کو اٹھا کر گھمانے لگی۔ گھماتے گھماتے وہ پھر میرے پلنگ کی طرف آئی اور اس کے چلنے سے چھن چھن کی وہی آواز میرے کانوں میں آنے لگی۔ وہ اسی طرح بہت دیر تک بت بنی میرے پلنگ سے لگی کھڑی رہی۔ پھر اس نے بید کی نوک سے میرے لحاف کو اتارنے کی کوشش کی۔ مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ اب دم نکلا۔ میں نے لحاف کو اور زور سے دبا لیا۔ کچھ دیر تک وہ یہی کرتی رہی۔ جیسے ہی وہ لحاف اتارنے کی کوشش کرتی، میں پوری قوت سے لحاف کو دبا لیتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، صبح کب ہوگی؟ یہ بھیانک تاریکی کب ختم ہوگی؟ باہر تیز ہوا چل رہی تھی۔ صحن میں کھڑا نیم اور ہوا کی سائیں خوف کو اور بڑھا رہے تھے۔ چھت پر 2 بلیاں لڑ رہی تھیں جن کی ڈراؤنی آواز مجھے مارے ڈال رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید آج میری زندگی کی یہ آخری رات ہے۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں تھا جو میری مدد کو آ سکے اور اس بلا سے مجھے نجات دلائے۔ میں نے دل ہی دل میں حساب لگایا کہ 1:15 بجے سینما ختم ہوا، 1:45 بجے ہم گھر پہنچے۔ پھر میں بید لینے سینما گیا اور پھر اس کے چھن والا واقعہ پیش آیا تو گویا 3 بجے میں گھر آ گیا ہوں گا اور کم از کم 1-1.5 گھنٹے میں سویا بھی، تو پھر اس وقت 4:30 تو ضرور بجنے چاہیے۔ ابھی تک کوئی مرغا بولا اور نہ مؤذن نے اذان دی۔ وہ گھوسی جو صبح تڑکی اپنی گائے ہماری گلی میں سے لے جاتا تھا، آج وہ بھی نہیں آیا۔ یا اللہ، یہ رات کیسے گزرے گی؟ اب کیا بچا ہوگا؟ کیا ابھی صبح نہیں ہوئی؟ کیا آج صبح نہیں ہوگی؟ چھت پر بلیاں پھر لڑنے لگی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ میرے پلنگ سے ہٹ کر پھر میز کی طرف جا رہی ہے۔ میز پر پہنچی اور جھک کر میری کالج کی نوٹ بک کے ورق پلٹنے لگی۔ کچھ دیر اسی طرح کرتی رہی، پھر میز پر رکھی ہوئی انگلش اردو لغت کو اٹھایا اور اسے آتش دان پر رکھ دیا۔ کرسی کو کھینچا اور اس پر بیٹھ گئی اور پھر کچھ لکھنے لگی۔ بہت دیر تک وہ لکھتی رہی اور پھر پہلے کی طرح ورق پھاڑا، طے کیا اور اسے اپنے سینے میں دبا لیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس بار وہ میرے سرہانے کی طرف آئی اور پوری قوت سے میرے منہ پر سے لحاف اتارنے لگی۔ ادھر وہ زور لگاتی، ادھر میں پوری طاقت سے لحاف کو دباتا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی انگلیوں کی پکڑ سخت ہو گئی ہے۔ لمبے لمبے ناخن لحاف میں گڑ گئے۔ اس بار اس نے پوری کوشش سے لحاف کو میرے منہ پر سے اتار دیا اور اسی کوشش میں جھر سے لحاف پھٹنے کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ اب میرا منہ کھلا تھا اور میں اس کے رحم و کرم پر پلنگ پر پڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرے سرہانے بیٹھ گئی اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ جب وہ انگلیاں پھیرتی تو میرے سر میں مرچیں سی لگنے لگتی۔ ایک بار تو اس نے اتنی زور سے ناخن گڑائی کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے سر کی ساری کھال اتر گئی ہے۔ کبھی وہ زمین پر پیر مارتی تو وہی چھن کی آواز میرے کانوں میں آنے لگتی۔ میں دم سادے یوں ہی لیٹا رہا۔ وہ میرے سر کو اسی طرح سہلاتی رہی۔ رہ کر مجھے خیال آتا کہ آج شاید صبح نہیں ہوگی۔ مؤذن زبیر آج سوتے ہی رہیں گے۔ روشن دان کی طرف دیکھا تو رات کی سیاہی روشنی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح انگلیاں چلاتی رہی اور میں چپ چاپ اس کی انگلیوں سے پیدا ہونے والی تکلیف کو برداشت کرتا رہا کہ اتنے میں اذان کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ اذان کی آواز سنتے ہی وہ اٹھی۔ بید اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے دروازے کا رخ کیا، کنڈی کھولی، دروازہ دھڑ سے بند کیا اور باہر نکل گئی۔ میں اسی طرح پلنگ پر پڑا رہا۔ میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ پلنگ سے اٹھ کر کنڈی لگانے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد دودھ والے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف گیا، جلدی سے کنڈی لگا دی اور پھر آواز دی، کون ہے؟ جواب آیا، بھیا، شبراتی۔ میں نے برتن دیا، دودھ لیا اور واپس آ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی چیز میرے گالوں پر جم گئی ہے۔
ہاتھ پھیرا تو وہ خون تھا جو میرے سر سے بہہ کر گالوں تک آ گیا تھا۔ لحاف دیکھا تو وہ پھٹ چکا تھا۔ آئینہ اٹھایا تو سر میں ایک زخم تھا اور بید وہ بھی غائب تھی۔ کالج نوٹ بک کے 2 کاغذ پھٹے ہوئے تھے اور کئی صفحات پر کرم کانٹے سے بنے ہوئے تھے۔ اور پھر یہ ہوا کہ میرے سر کے بال تیزی سے گرنے لگے اور وہ زخم کا نشان آج تک میرے سر میں موجود ہے۔ پہلے میں بھوتوں، پریتوں، چڑیلوں، سرکٹوں، بدروحوں اور پچھل پیریوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اس دن سے یہ حال ہے کہ مجھے چاروں طرف یہی مخلوق نظر آتی ہے۔ معلوم نہیں آپ کیا سوچتے ہیں؟ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔